انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر علم کے پیدا کیا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کی شروعات لا علمی سے ہوتی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زندگی میں کیا مقصد ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس منزل تک لے جانے والا راستہ کون سا ہے، اس راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے اور ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیسے کرنا پڑے گا، یہ ساری تفاصیل انسان پیدائشی طور پر نہیں جانتا ہے۔ یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نبی اور رسول آتے ہیں اور لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں۔ ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ علم علماء کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، اور انسانیت اللہ کے دین پر چلتی ہے۔ کچھ لوگ چلتے ہیں، کچھ لوگ نہیں چلتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے، لیکن اس میں انسان کی کوشش کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ ساری خیر شروع ہوتی ہے انسان کے علم سے۔ اگر معلوم ہی نہ ہو تو جذبہ انسان کو غلط راہوں پر لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں منزل پہ پہنچنے کا جذبہ ہے، لیکن راستہ معلوم نہیں، اور ٹھیک سے منزل بھی معلوم نہیں، تو بے منزل کو منزل سمجھ لیتا ہے اور غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھ لیتا ہے، اسی راستے پر دوڑتا رہتا ہے اور منزل پر پہنچنے کی بجائے کہیں اور پہنچ جاتا ہے، اور کوشش برباد۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی میں سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ اس کے پاس صحیح علم ہو۔ صحیح علم کا ملنا یہ آدھی کامیابی ہے۔ بچی ہوئی آدھی کیا ہے؟ اس علم پر عمل کرنا۔ جیسے راستے کا جاننا، منزل پر آدھا پہنچنا ہے، آدھا کیا ہے بچا ہوا؟ راستے پر چلنا۔ اس لیے کہ صرف راستہ جان کے منزل پہ پہنچے گا نہیں، جب تک کہ چلے گا نہیں اس پر۔ راستہ جاننے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں خود بتایا گیا، انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر نہیں ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ علم کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دینی مجالس میں حاضر ہو کر دین کی بات سنی جائے، سٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے۔ اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ انسان کا فارغ ہو کر اپنے ماحول سے نکل کر دینی ماحول میں آنا، مسجد مثلا، پھر ایک مستقل بنے ہوئے ماحول میں جس میں آدمی دھیان دے کر سن سکتا ہے، اس ماحول میں دین کی بات سننا، اس سے نہ صرف انسان بات کو سنتا ہے بلکہ اس ماحول کے اثر سے اس بات کی عظمت اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، پھر آنے کا جانے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور مجلس کی برکات بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دین کا علم سیکھنے کا۔ لیکن ہاں، آج ہم ایسے دور میں ہیں جس کو آپ میڈیا کا دور کہتے ہیں، یا موٹے الفاظ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کا زمانہ۔ اس میں اس چیز میں خرابی اور کمی پیدا ہونے لگی ہے۔ آدمی سوچتا کون جائے گا اتنا چل کے، گھر پہ بیٹھ کے میں آن لائن سن لیتا ہوں۔ یہ چیز اس کے لیے تو ٹھیک ہے جو آدمی دور ہے اور آ نہیں سکتا، کہ جو وضو نہ کر سکے تیمم سے کام چلا لے، لیکن اگر پانی ہے اور تیمم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے لیے پہنچنے میں مجبوری ہو، نہیں آ سکتا ہو کسی مشغولیت کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، لیکن آدمی نہیں پہنچتا ہے
اور یہ سوچتا ہے آن لائن سن لوں گا، کتنا 3 منٹ. ہاں، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو آن لائن سنتا ہے، میں سنوں گا، آن لائن سنوں گا. آپ لوگ جاؤ لیکن میں آن لائن سننے والا ہوں پکا. ہاں پکا شروع کرے گا، ختم تک رہے گا. فون پہ دیکھ رہا تھا درس، اچانک فون آیا، باتوں میں لگ گیا، آدھا گھنٹہ نکل گیا. پھر ارے نہیں درس سننا ہے، واپس سے درس لگایا، جو کہ بہت مشکل ہے. پھر بھی مان لیجئے حسن ظن، پھر سننا شروع کیا، اچانک نوٹیفیکیشن آیا، لنک آیا واٹس ایپ پہ. دیکھیں گے تو صحیح، فیس بک کا لنک آیا، اس پہ کیا ہے. پھر وہاں چلا گیا، کچھ اور چیزیں، سیاسی خرافات کچھ دیکھتے 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 ایک لنک سے دوسری لنک میں ڈی لنک ہو گیا. نہیں سنا درس. آدمی اپنے دل کو کتنا ہی دھوکہ دے، بھرم میں رکھے، واقعی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. مسجد میں آیا، موبائل بند کیا، سائلنٹ کیا اور آ کے بیٹھا اور دین کی بات سنا. یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں سننا، اس کا ایک اثر ہے. وہاں گھر میں سن بھی رہا ہے، بیوی ہاں اندر سے کھانا پکا کے کچھ لا کے سامنے رکھ رہی، کھا بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. بچے بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی چلا رہا ہے، باہر سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کر رہا ہے. کیا سنے گا؟ تو اس ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. آنا بہت سے لوگ تو ضروری بھی نہیں سمجھتے، کون جائے گا اتنے دور چل کے. لیکن یاد رکھیں یہ انسان کی دینی کمزوری کی بہت بڑی وجہ ہے. دینی مجالس سے کٹنا، یہ انسان کا دینی ماحول سے کٹنا، دینی کیفیات سے کٹنا. اور معلومات پھر نہیں، میں جب چاہوں جو چاہوں ڈھونڈ کے دیکھ لیتا ہوں. خرافات کتنی ہیں، بولنے والے کتنے ہیں، صحیح غلط کیا تمیز کرے گا. دینی ماحول میں آنا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کی، کہ ایک آدمی مساجد میں یا جہاں بھی دینی دروس ہوتے ہیں، معتبر ذرائع سے علم لینے کے لیے وہاں پہنچے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ بیٹھیں. اپنے نفس پر بار رکھیں، بوجھ رکھیں، تجھ کو سننا پڑے گا، اور بیٹھ کے دین کی بات سنیں. اور پھر اس میں اپنے جذبات کو بنائیں، کیفیات کو بنائیں، مقاصد اپنے صحیح کرے، علم اپنا صحیح کرے، زندگی کے بارے میں ریسیٹ ہو جائے، پھر گھر کو جائے. اس لیے یاد رکھیں اور نیت بھی کریں اس بات کی کہ ہم لوگ انشاءاللہ دینی مجالس میں مرنے تک آتے رہیں گے. جب تک پاؤں میں دم ہے، ہاں کوئی سہارے سے بھی لا سکے، آئیں گے ہم اور بیٹھیں گے انشاءاللہ. یہ نیت رکھنا چاہیے، ورنہ اس دور میں بگاڑ اتنا بڑھتا جائے گا کہ آدمی کے لیے دین پر جمنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہی وہ مجالس ہیں دین کی جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی رہتی، خالی معلومات کے لیے نہیں ہے. معلومات ہم میں سے بہت کچھ ہے، لیکن اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ باہر کا ماحول آپ دیکھیے، بازاروں میں جائیے، سڑکوں پہ دیکھیے کیا ماحول چل رہا ہے، گھروں کا ماحول کیا ہے. نفسی نفسی، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا دنیا. کچھ وقت آدمی نکال کے آئیں، دینی مجلس میں بیٹھے، اللہ، آخرت، دین، سنت، اخلاق، ایمانداری، صحیح غلط، حق باطل، یہ اس کے سامنے آئے گا. واپس سے اس کو یاد آتا، نہیں میری زندگی کا مقصد یہ نہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے، مجھ کو واپس سے صحیح ہونا ہے. یہ جو واپس سے اپنے آپ کو، جیسے ہم دن میں کئی بار منہ دھوتے ہیں، دھول میں اٹے ہونے کے بعد واپس سے فریش ہو جاتے ہیں، ان دینی مجالس میں اسی طرح سے ہم واپس فریش ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے ہم پر علماء کی اطاعت فرض نہیں کی ہے.